اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل تذکرہ اہل بیت میں آپ کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی ہمارے آقا دو جہان سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کچھ واقعات کے بارے میں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی ان کی سخاوت کے بارے میں، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی اور فقر و فاقہ کا ذکر کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے 50,000 اشرفیاں عطا فرمائیں اور وہ اتنی زیادہ تھی کہ اس شخص سے وہ 50,000 اشرفیاں اٹھائی نہ گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزدوروں کو بلانے کا حکم دیا تو 2 مزدور بلائے گئے اور انہوں نے وہ اشرفیاں اٹھائیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مزدوروں کو مزدوری الگ سے خود عطا کی۔ جب وہ شخص چلا گیا تو خادمین نے عرض کیا کہ حضور اب کچھ بھی پاس نہیں ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تقدس کے ہاں اس کا اجر بھی ملے گا اور وہ زیادہ عطا کرے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول مبارک یہی تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو سب کچھ عطا فرما دیتے تھے اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تقدس سے حیا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج باپیادہ کیے، حالانکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ سواری کے لیے اونٹیاں بھی موجود ہوتی تھیں، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر سواری نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے کہ میں اس کے گھر اس کی ملاقات کو جاؤں اور سواری پر سوار ہو کر جاؤں۔ رضائے الہی۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول دہرایا گیا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مفلسی کو تو نگری سے اور بیماری کو تنگ دستی سے بہتر خیال کرتا ہوں۔ مفلسی کو تو نگری سے اور بیماری کو تندرستی سے بہتر خیال کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تقدس ان کے حال پر رحم فرمائے کہ ہم نے تو خود کو اللہ سبحانہ تقدس پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ جس حالت میں بھی رکھتا ہے ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ایسی کوئی حالت جو اس کی رضا کے خلاف ہو ہم اس کے مطمئن نہیں ہیں۔ بہترین اجر۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حبشی غلام کو دیکھا کہ اس کے سامنے روٹی رکھی ہوئی ہے اور وہ ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور دوسرا لقمہ پاس بیٹھے ہوئے کتے کو پھینکتا جاتا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دریافت کیا کہ کیا تم ایسے کیوں کر رہے ہو؟ اس حبشی غلام نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں خود کھاؤں اور اسے کھانے کے لیے نہ دوں۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات سنی تو فرمایا کہ اسے نیکی کا بدلہ ضرور ملنا چاہیے، اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے وہیں بیٹھے رہنے کو کہا اور اس کے مالک کے پاس جا کر اسے خرید لیا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کے مالک سے وہ اراضی بھی خرید لی جس کی حفاظت پر وہ مامور تھا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام کو آزاد کر کے وہ اراضی بھی اس کی ملکیت میں دے دی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا زیادہ سے زیادہ اجر دیتے ہیں۔ بے شک اللہ پاک پنجل پاک کے صدقے ہم سب کی تمام مشکلوں اور پریشانیوں کو دور کرے اور ہم پر اپنا خاص و خاص رحم و کرم فرمائے۔ میری تمام مومنین اور تمام مومن بہن بھائیوں سے دعا ہے کہ وہ تذکرہ اہل بیت کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ان کو بھی اہل بیت کے بارے میں زیادہ سے زیادہ علم مل سکے۔ میں جانتی ہوں جو پنجتن پاک سے اور اہل بیت سے پیار کرتا ہے وہ میرے چینل تذکرہ اہل بیت کو ضرور سبسکرائب کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی پختہ نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔